السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی تو ریڈرز، میری آواز سے آپ لوگ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ بہت ہی لیزی ڈے گزر رہے ہیں میرے، کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن لاسٹ ڈے ظاہر سی بات ہے، وہ تو میں نے پوسٹ پہ لگایا تھا کہ میں ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر رہی، تو آج پوری کوشش تھی کہ ایکسٹرا لانگ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں، اور ایکسٹرا لانگ ایپیسوڈ ہی ہے یہ۔ ایک ایک سین لکھنے کو اتنا ٹائم سوچنا پڑتا ہے لکھنے کے لیے، اور اگر پورا سین جو ہے وہ ایک لائن جو ہے اس میں خراب ہو جائے تو پورا سین کٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اچھا رسپانس کیا کریں آپ لوگ بھی، آپ لوگ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کوئی بھی کنٹینٹ کریٹر جو ہے اس کی محنت تبھی وصول ہوتی ہے جب آپ جیسے ویورز جو ہیں وہ اچھا رسپانس کرتے، سپورٹ کریں۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنا ریویو دیا کریں۔ باقی انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ میں باقاعدگی کے ساتھ اسی طرح ایپیسوڈ اپلوڈ کرتی رہوں۔ تو چلیں پھر ہم کرتے ہیں ایپیسوڈ کو سٹارٹ۔ بہن، ہمیں معاف کر دیں، خدا گواہ ہے کہ ہم اسی لیے بار بار آپ کے گھر جھولی پھیلائے آ رہے تھے، کیونکہ وہ میرے انکار پر بھی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ بھی کرے گا، لیکن اس بچی کے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ زبیدہ بیگم کو جب سے پتہ چلا تھا کہ دارم کا کسی کی عزت کو سرعام اپنی بندوق کی نوک پر اپناتے ان کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے گیا تھا، تو وہ تو جیسے جیتے جی مر گئی تھیں۔ ان کا بیٹا ایک عزت دار گھرانے کی عزت کا لٹیرا بھی بن گیا تھا۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اب خدا کے لیے اب جائیں یہاں سے، اور کبھی بھی ہمارے گھر کا راستہ مت دیکھیے گا۔ ہم پہلے ہی لوگوں کے طعنوں اور باتوں کی زد میں ہیں۔ صباحت بیگم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھیں۔ ان کی آواز میں دکھ کے ساتھ ایک گہری تلخی تھی۔ ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ میرے شوہر نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور ہوتے دیکھ کر اس سے ہر رشتہ توڑ لیا ہے۔ آپ کا بیٹا تو اپنی ضد پوری کر کے محل میں جا بیٹھا ہے، پر میری معصوم بچی کو جیتے جی دوزخ میں جھونک گیا۔ آپ کی دہائی، میری بیٹی کا نصیب نہیں بدل سکتی، اس لیے خدا کے لیے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں اور چلی جائیں یہاں سے۔ پر ہو سکے تو میری بچی کا خیال رکھیے گا۔ جو آپ کے بیٹے نے کیا ہے یا جو رویہ اس کا دیکھا ہے ہم نے، اس سے تو ہمیں اب اس سے کوئی امید نہیں ہے۔ ہماری عزت چوراہے پر نیلام کر دی ہے اس نے، پر اسے عزت سمجھ کر ہمیشہ کے لیے وہیں رکھیے گا۔ اتنا تو جانتی ہوں کہ وہ کبھی کوئی غلطی نہیں کرے گی، لیکن اگر کبھی اس سے کوئی غلطی ہوئی بھی تو معاف کر دیجیے گا اسے۔ یہ ایک بے بس ماں کی فریاد ہے آپ سے۔ اب چلی جائیں یہاں سے۔ صباحت بیگم کے جھڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے زبیدہ بیگم نے آخری بار اس خستہ حال گھر کے سوگوار صحن کو دیکھا، جہاں ہر طرف ویرانی کا راج تھا۔ وہ اپنا سر جھکائے پشیمانی کی تصویر بنے وہاں سے نکل گئی تھیں، جبکہ صباحت بیگم وہیں فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار کر رو دیں۔ امی، بس کریں اب۔ آپ کو یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا، جب آپ نے اس سے موڑتے الزام ٹھہرایا تھا۔ پاکیزہ کو
اپنی ماں کا رونا بھی برداشت نہیں تھا، لیکن اس بات کا بھی دکھ تھا کہ اس کی ماں نے اس کی بہن کو مجبور کیا تھا۔ ہاں تو کیا کرتی، مروا دیتی میں اس کی وجہ سے باقی سب کو۔ اماں تو مر جاتے سب، لیکن اب ہم سب کی زندگیوں کی قیمت ادا کرتے۔ وہ جو بے قصور ہوتے ہوئے پل پل اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو یاد کرتے مرے گی، اس کا سوچا ہے آپ نے؟ بولیں۔ پاکیزہ نے درد اور دکھ کے ملے جلے جذبات سے اپنی ماں کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب ان کے اپنے دوپٹے کو بھگو رہے تھے۔ اماں، آپ نے اس بدمعاش کے خوف میں آ کر ارسل اور ابا کی زندگی تو بچا لی، پر آپ نے اپنی ہی بیٹی کا جنازہ جیتے جی اپنے ہاتھوں سے اٹھوا دیا ہے۔ بولیں اماں، کیا اس کی بربادی کی قیمت پر ملی یہ زندگی اب ہم سب کبھی بھی سکون سے گزار پائیں گے؟ بس کر پاکیزہ، خدا کے لیے بس کر دے میری بچی، مجھے مزید مت مار، میں ایک ماں ہوں، میرا اپنا کلیجہ کٹ رہا ہے۔ صباحت بیگم نے تڑپ کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے التجا کی۔ ان کا پورا وجود ندامت کے بخار میں پھک رہا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ انہوں نے مجبوری میں اپنی ہی اولاد کو آگ کے اس الاؤ میں دھکیل دیا ہے جہاں سے اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ محلے میں ہوئی بدنامی اور لوگوں کی سرگوشیاں اب بھی اس گھر کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں، جہاں شرافت کا بھرم دارم گیلانی کی انا کی تسکین کے لیے چوراہے پر نیلام ہو چکا تھا، جس میں ایک ماں اور بہن اپنی بے بسی کے ملبے تلے دبی ایک دوسرے کو تھامے آہیں بھر رہی تھیں۔ اماں، نہیں اٹھا رہا وہ، فضا نے پھر سے اسے کال ملائی تھی اپنی ماں کو بتاتے۔ ہائے، رات نکاح کرتے وہ اس سے لیے چلا گیا تھا وہاں سے، جانے کہاں کھجل خوار کر رہا ہوگا اس معصوم کو جو اس کی ضد کی بھینٹ چڑھ گئی ہے۔ منجا ان کے کندھے دباتے فضا کو دیکھ گئی، جو فون واپس سے ملاتے اس کے اٹھانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے زبیدہ بیگم کی بگڑتی حالت دیکھ پریشانی سے دل میں 100 صلواتوں سے دارم کو نوازا تھا۔ اماں، آپ فکر نہ کریں، وہ کچھ نہیں کرے گا اسے۔ دارم جتنا بھی سر پھرا اور ضدی سہی جو بھی کیا ہے اس نے، پر وہ امامہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آخر وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہی تو اس حد تک گیا ہے، تو کچھ غلط نہیں کرے گا وہ اس کے ساتھ۔ زبیدہ بیگم نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ان کا دل صباحت بیگم کے گھر سے ہو کر آتے شرمندگی کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ فون ملا اس کو، جب تک اٹھا نہ لے ملاتی رہنا۔ ہائے، کیسے اس دل کو تمہاری بات سے تسلی دوں، جبکہ جانتی ہوں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اپنی ماں کی بات پر۔ فضا فون واپس ملاتے ہوئے اس کے اٹھانے کا بے چینی سے انتظار
کر رہی تھی، پر دوسری طرف سے صرف گھنٹی بجے جا رہی تھی۔ فکر نہ کروں، کیسے فکر نہ کروں فضا؟ زبیدہ بیگم نے سسکتے ہوئے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھے۔ ان کی آواز میں مٹی میں ملتی خاندانی شرافت کا قرب تھا۔ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، ایک مولوی کی بیٹی ہے جس نے عمر بھر عزت اور پردے کی زندگی گزاری ہے۔ ارے پورا محلہ ان کی نیک نیتی کی گواہی دیتا تھا، پر آج اس گھر کی عورتیں ڈر کر دروازہ تک نہیں کھول رہی تھیں۔ ارے دروازہ کھولنا تو دور، ان سے بات کرنا بھی مشکل تھا۔ اس بچی کی ماں جو پہلے سر اٹھائے ہمیں انکار کرتی رہی تھی، آج ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ ان کی بیٹی کو اپنی عزت سمجھتے یہیں رکھیں۔ اس کا باپ ہر رشتہ توڑ چکا ہے، صرف اس لیے کہ تیرا بھائی اپنی ضد اور انا کی تسکین کے لیے کسی کی روح کچلنے سے بھی باز نہیں آیا۔ وہ بول رہی تھیں جب منزہ اور فضا دونوں گہرا سانس بھر گئی تھیں۔ بھلا وہ اب کیا کر سکتی تھیں؟ وہ پھر سے کال ملا گئی تھی اسے، جیسے اس نے بھی اب اس سے ضد باندھ لی تھی۔ خدا ہدایت دے تجھے دارم، فون اٹھاؤ۔ وہ ابھی مزید کچھ بولتی جب فون سے ابھرتی آواز پر وہ دانت پیس گئی تھی۔ ہاں آپا، کیا بات ہے؟ کیوں فون بجا بجا کر دماغ خراب کیا ہوا ہے آپ نے؟ دارم کی بھاری ہوئی آواز پر فضا کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ اس نے اپنے اندر اٹھتے غصے اور روکھے پن کو یکجا کیا، جس سے ذرا بھی بڑی بہن سے بات کرنے کی تمیز نہیں تھی۔ دارم، اپنی یہ زبان سنبھال کر بات کرو ہم سے، اور یہ بتاؤ کہاں ہو اس وقت؟ اماں رات سے رو رو کر نڈھال ہو چکی ہیں اور تمہیں اپنے دماغ کی پڑی ہے، جبکہ دوسروں کے دل و دماغ سب معاف کر چکے ہو تم۔ فضا کا دل کیا کہ سچ میں اس کا خراب دماغ ٹھکانے لگائے، پر یہ بس اس کی حسرت ہی تھی۔ میں جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ دارم نے فضا کے اس سخت اور روکھے جواب پر ذرا سا کسمسا کر بیڈ پر کروٹ بدلتے ہوئے انتہائی سرد اور لاپرواہ لہجے میں جواب دیا۔ جب اس کی نظریں بیڈ پر لیٹی اس حسینہ پر گئیں جو مشکل سے تھوڑی دیر پہلے ہی کروٹیں بدلتے ہوئے سوئی تھی، لیکن مسلسل فون کے بجنے پر اس کی نیند خراب ہو گئی تھی، اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولے واپس سے بند کیں تو دارم نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے کسرتی وجود پر چادر کو کھینچا۔ اماں سے کہو کہ دارم گیلانی بچہ نہیں ہے جس کی نگرانی کی جائے۔ وہ ذرا سا آگے کو کھسکتے امامہ کے قریب ہو گیا تھا۔ جو کام تم کر چکے ہو نا دارم، اس سب کے بعد سے تم انسان بھی نہیں رہے، بلکہ… ایک منٹ، کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ فون کو سائیڈ پر رکھے، اسپیکر پر لگائے امامہ کا رخ موڑے، اس کے وجود کو محسوس کرتے بولا تو وہ جو اس کے اچانک سے قریب ہونے اور بے باکی پر اترنے سے سسکتی اپنے لب دانتوں میں دبا گئی تھی۔
اس کی بے باک گہری جسارت پر چہرہ موڑے درد سے سختی سے آنکھیں بھیج گئی تھی۔ نہ چاہتے بھی اس کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ اس کی نامحسوس سسکی کو سن گیا تھا۔ میری حجابی حسینہ، وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں بولتے ہوئے اس کے درد اور شرم سے سرخ چہرے پر لب رکھ گیا تھا۔ فضا، فون مجھے دو ذرا۔ زبیدہ بیگم کی آواز جیسے ہی اس کے کانوں میں پڑی تو وہ گہرا سانس بھر گیا تھا۔ دارم، کہاں ہے وہ بچی جس سے تو بندوق کی نوک پر سارے زمانے میں رسوا کرتے لے گیا تھا؟ دارم نے اپنی ماں کی بات پر امامہ کو دیکھا جو اس کے برہم ایکٹ کے زیر اثر خون کی وجہ سے سسکی تک روکے ہوئے تھی۔ اچھا، تو پتہ چل گیا ہے آپ کو کہ دارم گیلانی اپنی ضد جیت کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ خیر، اچھا ہی ہوا ہے کہ میرے بتانے سے پہلے آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ پر اب جو ہو چکا ہے اماں، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ سب نے مجھ سے ضد لگائی تھی تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی مجھ سے جیت جاتا؟ خدا کا خوف کر دارم اور اس بچی کو لے کر گھر آ جانے کہاں اسے خوار کر رہا ہے۔ زبیدہ بیگم اس کے لفظوں پر کڑکتی ہوئی بولی تھی۔ ہائے اماں، بڑی جلدی ہے آپ کو اپنی بہو کو دیکھنے کی۔ پہلے مجھے تو اسے دیکھنے دیں۔ آخر کو سر دھڑ کی بازی لگا کر اسے لے کر آیا ہوں اپنے آشیانے میں۔ وہ اپنے لبوں سے اسے چھوتے ہوئے بول رہا تھا۔ دارم، میں کہہ رہی ہوں کہ اسے لے کر گھر آ، ورنہ میں خود نکل پڑوں گی تیرے سارے ٹھکانوں کی طرف۔ زبیدہ بیگم سمجھ گئی تھیں کہ وہ اب ایسے نہیں ماننے والا تھا، اس لیے اسے دھمکی دیتے بولیں تو دارم نے چبڑا بھینجا تھا۔ اچھا، دھمکیاں تو مت دیں، لے آؤں گا میں اسے، ابھی لے کر آ اسے۔ دارم، میں کہہ رہی ہوں کہ اماں ابھی تو نہیں لاؤں گا، اس لیے یہ ضد مت لگانا۔ ہاں، ایک اور بات، وکی گاڑی لے کر آئے گا تو اچھے سے ولیمے کے لیے تیاری کر لیجیے گا۔ شاپنگ کرنی ہوئی تو ابھی بہت ٹائم ہے، لے آئیے گا جا کر کپڑے۔ رات ولیمے کا فنکشن رکھا ہے، ہوٹل آپ سب کو وکی اور شانی پہنچا دیں گے۔ دارم، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ ابھی تو اماں جو کہنا تھا کہہ دیا ہے میں نے، باقی دیکھ لیجیے گا آپ۔ وہ کہتے فون بند کر گیا تھا۔ جب امامہ نے اس بے رحم انسان کو دیکھا جس کی نظر میں اس کی ماں تک کی شاید کوئی اہمیت نہیں تھی، تو بھلا دوسری عورتوں کی کیا عزت کرتا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو میری جان، پیار تو نہیں ہو گیا؟ وہ جو دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی بات پر فوراً نظریں گھما گئی۔ مجھے تو آپ جیسا شخص اب نفرت کے قابل بھی نہیں لگتا۔ محبت دور کی بات ہے، وہ درد سے بولتے۔ اس کی بے باکی پر اسے کندھوں سے تھام گئی تھی۔ جب وہ بے باکی سے اسے چھوتے، اس کے لبوں پر جھکا، اپنا حق جتاتے، اس کی سسکیوں کو خود میں قید کر گیا تھا۔ کوئی نہیں میری جان،
محبت اور نفرت نہ سہی، پر اور بہت کچھ اب ہوتا رہے گا ہم دونوں میں، وہ کہتے اس پر جھکتا چلا گیا تھا اور پھر شدت سے اس میں سماتے وہ بتا گیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ امامہ اسے کندھوں سے تھامتے سسکی تھی جب وہ اس کی سسکیوں کو خود میں قید کرتے اپنی شدتوں کو بڑھا گیا تھا۔ خود اپنی مرضی سے وہ اس کا ڈریس منگوائے، اسے بیوٹیشن سے تیار کرواتے، اس وقت ہال میں موجود تھا۔ وہ اس کے بلائے مہمانوں کے بیچ اس وقت اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ کبھی اس طرح تیار نہیں ہوئی تھی جیسے اس وقت وہ سجی سنوری بیٹھی نروس ہو رہی تھی۔ دارم کو اس نے دیکھا جو اپنے بلائے لوگوں کو وقت دیتے اسے ایسے بھولے ہوئے تھا جیسے وہ یہاں ہو ہی نہ۔ ابھی وہ جانے کب تک ایسے ہی بیٹھی رہتی۔ جب زبیدہ بیگم، فضا، فضیلہ اور عدیلہ اپنی تینوں بیٹیوں کو لیے وہاں پہنچی تھیں، جنہیں دیکھتے وہ اپنے مہمانوں کو چھوڑتے ان کی طرف بڑھا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ لوگ؟ دوپہر سے بتایا ہوا تھا۔ وہ غصے سے انہیں بولتے انہیں کے ساتھ سٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ امامہ کا دل کیا کہ وہ منہ نوچ لے اس 2 نمبر آدمی کا جو اسے ان انجانے لوگوں میں اکیلے چھوڑے ہوئے اپنی دوستیاں نبھا رہا تھا۔ ہائے تو کیا کرتی، میں تمہاری بہنوں کو ساتھ لے کر ہی آنا تھا نا مجھے۔ دوپہر بتا کر تم نے کوئی احسان نہیں کیا ہم پر جو یوں غصہ ہو رہے ہو۔ اور وہ جسے ہمیں لینے بھیجا تھا نا تم نے، شکر کرو کہ صحیح سلامت لے آیا ہے وہ ہمیں، ورنہ جیسے وہ گاڑی چلا رہا تھا نا مجھے لگا آج ہم ماں بیٹیوں کو اوپر پہنچا کر ہی دم لے گا۔ وہ اسے کھڑی کھڑی سناتے آگے بڑھتے۔ جیسے ہی سٹیج پر پہنچی تو امامہ کو دیکھتے ہوئے وہ جہاں اسے صدقے واری جاتے نظروں سے امامہ کو انہوں نے دیکھا، وہیں انہوں نے دکھ سے دارم کو دیکھا جو زچ ہوئے نام میں سر ہلائے گہرا سانس بھر گیا تھا، اور پھر ان کے ساتھ وہ امامہ کے پاس جاتے سب کا تعارف کروانے لگا۔ زبیدہ بیگم نم آنکھوں سے اس کی پیشانی چوم گئی تھیں۔ ماشاء اللہ میری بچی۔ امامہ اپنا سر جھکا گئی تھی، اس کا گلا رند گیا تھا۔ وہ کب سے اکیلی بیٹھی خود پر ضبط کیے ہوئے تھی، لیکن اب اس کی برداشت جیسے جواب دے رہی تھی۔ ماشاء اللہ اماں، بہت پیاری ہے ہماری بھابھی، وہ ان میں سے کسی کو بھی صحیح سے نہیں جانتی تھی۔ زبیدہ بیگم اور فضا کو وہ اپنے گھر میں دیکھ تو چکی تھی، لیکن جان پہچان تو پھر بھی نہیں تھی۔ لیکن اس وقت ان کے پیار کرنے اور سب کی ہنسی اور باتوں سے وہ جو سمجھ پائی تھی وہ یہی تھا کہ وہ سبھی نیچر کی بہت اچھی ہیں۔ دارم، بڑی زیادتی کی ہے تو نے اس کے اور اس کے گھر والوں کے ساتھ۔ زبیدہ بیگم نے امامہ کی خاموشی اور جھکے سر کو دیکھتے کہا، اماں یہ رونا دھونا اب آپ اور آپ کی بہو ساری زندگی
رونے والی ہو میرے سر پر، اس لیے ابھی نہیں کیونکہ میں بہت خوش ہوں اور نہیں چاہتا کہ میرا موڈ خراب ہو۔ وہ اپنے اصلی انداز میں گرے رنگ کے کلف لگے شلوار قمیض کے ساتھ میچنگ واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ بالوں کو وہ سیٹ کروائے ہوئے اپنی خوبرو شخصیت کے ساتھ کسی کے بھی دل میں اتر سکتا تھا، بلکہ اتر بھی رہا تھا۔ کتنی ہی اس کے سرکل کی لڑکیاں تھیں جو اسے دیکھ رہی تھیں۔ تبھی لیلی لکھانی کے اشارہ کرنے پر وہ وہاں سے اٹھا تھا۔ اپنی بہو کو میرے خلاف کرنے کے بجائے اچھے سے سمجھانا کہ بیوی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ وہ ہلکے سے جھکے، اپنی ماں سے دھیمی آواز میں بہت کچھ کہتے، ایک نظر اس سے دیکھتے اپنے دوستوں کی طرف بڑھا تھا۔ تم کچھ دیر کے لیے ان بے حدیتوں کو چھوڑ نہیں سکتے؟ زبیدہ بیگم کچھ کر تو نہیں سکتی تھیں، اس لیے یوں ہی اپنی بھڑاس نکالنے لگیں۔ جب وہ واپس پلٹا تھا، اماں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تماشا؟ خبردار مجھے تماش بین کہا تو۔ زبیدہ بیگم اس سے بیچ میں ہی ٹوک گئی تھیں۔ اب ایسا کیوں کہوں گا میں؟ وہ زج ہوا تھا۔ بول تو رہا ہے کہ تماشا لگا رہی ہوں میں۔ اف، مجھے نا آپ کو یہاں بلانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا دارم؟ اپنی ماں سے بات کرنے کی بھی تمیز بھول گیا ہے تو؟ پر جانتا ہے نا کہ تیری یہ بدماشی میں برداشت نہیں کرنے والی۔ زبیدہ بیگم کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ انہوں نے دارم کا بازو پکڑ کر اسے اسٹیج کے ایک کونے کی طرف کھینچا جہاں مہمانوں کی نظریں کم تھیں۔ دارم، دل نہ کانپا تیرا جب تو نے؟ اماں پلیز اب فنکشن میں کھڑے ہو کر میرے اخلاقیات کا ٹیسٹ مت لیں۔ اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس کی حمایتی بن رہی ہیں، پر ایک بات آپ بھی اور وہ بھی ازبر کر لیں کہ میں نے جو کیا ڈھنکے کی چوٹ پر کیا ہے۔ اب وہ میری بیوی ہے، میں اسے دنیا کے سامنے لے کر آیا ہوں، اس میں دل کیوں کانپتا؟ دارم نے دھیمی مگر انتہائی بھاری اور چبھاتی ہوئی آواز میں اپنی ماں کے سامنے جبرا بھیجا۔ بیوی بنایا ہے یا کسی معصوم کا شکار کر کے لائے ہو؟ زبیدہ بیگم نے پشیمانی سے لرزتے ہوئے اسے کہا۔ میں اس کی ماں کی بے بسی دیکھ کر آئی ہوں دارم۔ اس کا بوڑھا باپ جیتے جی پتھر کی مورت بن گیا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تم اسے بیوی بنا کر لائے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں اپنی اس نیچ حرکت پر؟ زبیدہ بیگم کی بات پر دارم نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی قمیض کے کف درست کرتے ہوئے اسی مغرور انداز میں مسکرایا۔ تو آپ اس کے گھر گئی تھیں؟ واہ اماں، مطلب دارم گیلانی یہاں اپنی جیت کا جشن منا رہا ہے اور میری سگی ماں وہاں ہارنے والوں کے زخم پر مرہم رکھ رہی ہے۔ کیا ہی کہنے آپ کے، میں نے رشتہ بھیجا تھا عزت سے، انہوں نے ٹھکرایا تو میں نے
اپنے طریقے سے حاصل کر لیا۔ بات ختم نہیں ہوئی دارم، ابھی تو اس ظلم کا حساب شروع ہوا ہے، زبیدہ بیگم نے تڑپ کر کہا۔ وہ لڑکی اسٹیج پر ایک زندہ لاش کی طرح بیٹھی ہے، اس کے چہرے کی زردی اور خاموشی دیکھ کر میرا کلیجہ کٹ رہا ہے۔ تم نے اس کے دل کے ارمانوں اور روح کو کچل دیا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تم جیت گئے ہو۔ اپنی ماں کی بات سنتے وہ ایک نظر اسے دیکھ گیا جو رات بھر اس کی شدتوں کو برداشت کرتے اس وقت اس کی قربتوں کے رنگ میں رنگی اس کے جذبات جگا گئی تھی۔ اماں، خاموشی اس کی شخصیت کا خاصہ ہے، اس لیے اس بات کی فکر نہ کرو کہ وہ خاموش ہے۔ ویسے تو اچھے سے اسے سمجھا چکا ہوں کہ اب اس کے وجود پر دارم گیلانی کا نام اور اسی کی مرضی چلے گی، اور جہاں تک اس کے دل کا تعلق ہے وہ بھی میں اپنی محبت اور جنون سے جیت لوں گا۔ لیکن آپ اسے سمجھائیں کہ مرد محبت کے بدلے محبت چاہتا ہے، اس لیے اس رشتے کو قبول کرتے اس رشتے کو خود سے بھی اب نبھانے کی کوشش کرے گی تو میرے گھر میں راج کرے گی، ورنہ زبردستی تو میں ہر وہ کام اس سے کرواؤں گا جو وہ نہ بھی چاہتی ہو۔ وہ اپنی باتوں سے اپنی ماں کا دل دہلائے انہیں لیے واپس اسٹیج کی طرف بڑھا۔ ماں ہیں آپ، اس لیے آپ سے بات کی ہے میں نے، کیونکہ پھر آپ کو ہی شکایت رہے گی بعد میں مجھ سے۔ وہ دبے لفظوں میں بہت کچھ انہیں سمجھا گیا تھا۔ چلیں، آپ اب اس ولیمے کو انجوائے کریں اور میرے دوستوں کے سامنے میرا موڈ خراب نہ کریں، دارم نے آخری بار حتمی لہجے میں کہتے ہوئے لیلی لکھانی کی طرف بڑھتے اس کے گلے ملتے اس کے کچھ کہنے پر اسٹیج کی طرف دیکھا۔ جانے کیا کہہ رہی تھی وہ جب وہ اس کے کان کے قریب جھکا کچھ کہتے کہا لگا گیا تھا۔ امامہ کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ زبیدہ بیگم بھی وہاں بیٹھے اسے دیکھا کیسے کہہ کر گیا ہے کہ ہمیں نہیں بلانا چاہیے تھا اسے۔ زبیدہ بیگم کی آواز میں دکھ محسوس کرتے فضا نے انہیں اپنے حصار میں لیا۔ اماں، کیا ہو گیا ہے، چھوڑیں نا اس کی بات کو، آپ بھی تو پھر اسے زج کر رہی ہیں، جانتی بھی ہیں کہ وہ سب اس کے جاننے والے ہیں، تو کیوں پھر اسے رکنے کا بول رہی تھیں۔ یہ لیں پانی پئیں، اور ویسے بھی اب ہم اس کے لیے نہیں آئے جو بس اب اسی کو دیکھتے رہتے رہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے امامہ۔ وہ اپنی ماں کا دھیان بٹانے کے لیے میں کامیاب ہوتے امامہ سے باتیں کرنے لگی۔ جب باتوں میں زبیدہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑے اس سے دارم سے بات چیت کا پوچھا تو امامہ کا چہرہ سرخیاں چھلکانے لگا تھا، کیونکہ وہ کیا بات کر رہی تھیں اس کی نوعیت کو وہ سمجھ گئی تھی۔ میری بچی، میں جانتی ہوں کہ دارم نے جو کیا وہ صحیح نہیں تھا، لیکن
رشتہ تو جڑ گیا ہے نا، تو میں چاہتی ہوں کہ تم دل پر پتھر رکھ کر ہی سہی پر دل سے اس رشتے کو نبھاؤ۔ زبیدہ بیگم نے ایک مخلص ماں کی طرح اس سے کہا۔ آخر کو مرد ساتھ ہے، سکون چاہیے ہوتا ہے مرد کو عورت سے۔ اگر تم اس کی ضد کے آگے تھوڑا نرم پڑ جاؤ گی تو یقین کرو وہ تمہاری مٹھی میں آ جائے گا۔ زبیدہ بیگم کی اس معصومانہ نصیحت پر امامہ کا پورا وجود کراہت اور اندرونی سلگن سے دہک اٹھا، کیونکہ وہ کیسے بتاتی کہ دارم گیلانی کو سکون نہیں بلکہ اس کے پاکیزہ وجود کو قطرہ قطرہ مٹا کر اپنی انا کی تسکین کرنی تھی، جو وہ رات فارم ہاؤس کے بند کمرے میں زبردستی اپنی مہر لگا کر کر چکا تھا۔ اسی لیے زبیدہ بیگم کی بات سن کر امامہ نے اپنی دکھتی ہوئی پلکیں موند لیں۔ جہاں درد اور کراہت کا ایک سمندر ٹھہر گیا تھا، وہ کیسے بتاتی کہ جس کو مٹھی میں کرنے کی بات زبیدہ بیگم کر رہی تھیں، اس مٹھی میں تو وہ خود سسک رہی تھی۔ ابھی وہ مزید اذیت میں خود کو دھکیلتی جب اسی لمحے فضا، فضیلہ اور عدیلہ نے ماحول کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے بات کا رخ بدلا تھا۔ وہ تینوں امامہ کے گرد گھیرا بنا کر بیٹھ گئیں اور محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے اماں، آپ ابھی سے ہماری بھابھی کو نصیحتوں کے ٹوکرے دینے بیٹھ گئی ہیں، ابھی اسے کھل کر سانس تو لینے دیں۔ فضا نے ہنستے ہوئے ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ ہاں نا بھابھی جی، یقین کریں ہم تینوں بہنیں نہیں بلکہ چاروں بہنیں آپ کی سائڈ پر ہیں۔ ابھی ایک اور نند بھی ہے آپ کی، وہ گھر پر ہے، اماں اسے یہاں لے کر نہیں آئیں۔ وہی ماؤں کی دیسی سوچ کہ یہاں ہمارے بھائی صاحب کے پتہ نہیں کیسے جاننے والے آئے ہوں گے اور ہم شادی شدہ ہیں، بچوں والی ہیں تو فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ ابھی کنواری ہے تو بس۔ عدیلہ نے اسے پوری بات آدھے ادھورے لفظوں میں سمجھاتے مسکرا کر دیکھا۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ ہم اپنی بھابھی کے ساتھ ہیں، جب بھی کبھی ہمارے اس سر پھرے بھائی نے تمہیں ذرا بھی تنگ کیا نا تو ہم مل کر اس کی کلاس لیں گی۔ عدیلہ نے شرارت سے امامہ کا دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بہنوں کے اس بے ساختہ پیار اور اپنائیت نے امامہ کے منجمد ہوتے وجود میں تھوڑی سی تپش پیدا کی تھی۔ اسے لگا کہ شاید اس تپتے ہوئے صحرا میں یہ عورتیں اس کے لیے سایہ بن سکتی ہیں۔ اس کے لبوں پر ایک بہت ہی مدھم اور پھیکی سی مسکراہٹ ابھری ہی تھی کہ اسٹیج کی سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی چاپ گونجی۔ دارم گیلانی اپنی پوری ہوبرو اور مغرور شخصیت کے ساتھ اسٹیج پر چڑھا تھا اور اس کے عین ساتھ لیلی لکھانی کندھے سے کندھا ملائے آئی تھی۔ لیلی نے ایک انتہائی چست اور نیم عریاں مغربی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو زبیدہ بیگم اور
ان کی بیٹیوں کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ اماں، یہ میری بہت خاص دوست لیلا لکھانی ہے۔ دارم نے بڑے فخر سے لیلا کا تعارف کرواتے امامہ کی طرف اشارہ کیا، اور لیلا، یہ ہے امامہ، میری وائف، جس کے ولیمے کی روٹی کھانے آئی ہو۔ لیلا نے امامہ کو سر سے پاؤں تک ایک حقارت آمیز اور تنقیدی نظر سے دیکھا۔ اس کے لباس، اس کی سادگی اور اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر لیلا کے لال ابلتے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ رقصاں کرنے لگی۔ وہ دارم کے مزید قریب ہوئی، یہاں تک کہ اس کا بازو دارم کے چوڑے سینے سے مس ہوا، اور وہیں کھڑے کھڑے اپنی کھنکتی ہوئی بے باک آواز میں بولی، اوہ مائی گاڈ دارم، سچ مچ، مطلب تمہاری چوائس اتنی دیسی اور گھریلو ہو سکتی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر، مرد کو تو بس اپنا شوق پورا کرنا ہوتا ہے، چاہے پھر عورت کے کپڑے دیسی ہوں یا ماڈرن۔ پر اچھا ہے، آخر کو تمہیں باہر والیوں کو بھی تو ہینڈل کرنا ہے نا۔ اس کے لیے ایسی ہی گھر والی ہونی چاہیے تھی، جو گھر میں تمہاری فیملی کو خوش رکھ سکتی اور باہر والیوں کے لیے بھی ٹف ٹائم نہ بنے۔ بھائی مان گئے تمہاری اس زبردست پلاننگ کو۔ لیلا لکھانی کے یہ جملے اس قدر بے باک اور اخلاقیات سے گھرے ہوئے تھے کہ اسٹیج پر جیسے وقت تھم گیا۔ زبیدہ بیگم کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے یکدم سرخ ہو گیا۔ انہوں نے فوراً دارم کو گھورا، جسے ذرا پرواہ نہیں تھی۔ کسی کی بھی فضیلہ، فضا اور عدیلہ کے چہرے بھی شرم کے مارے تپنے لگے۔ انہیں بھی بے انتہا غصہ آیا تھا لیلا کی بات پر، مگر دارم گیلانی، جس کی غیرت کو جاگنا چاہیے تھا، وہ لیلا کی اس انتہائی بیہودہ اور ڈبل میننگ بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ اس کا زوردار قہقہہ ہال کی فضا میں گونجا، جو زبیدہ بیگم کے دل پر تازیانے کی طرح لگا۔ امامہ نے سر اٹھا کر دارم کے اس قہقہے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، بلکہ ایک جلی ہوئی راکھ کا ڈھیر تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ لیلا نے جو مذاق میں کہا تھا دارم اس کے ساتھ وہ سب حقیقت میں کر چکا تھا، اور اب وہ اسی شرمناک جیت کا جشن اس محفل میں منا رہا تھا۔ گھر پہنچتے انہیں رات کے 11 بج چکے تھے۔ گیلانی ہاؤس کے وسیع دالان میں جیسے ہی دارم نے گاڑی روکی، اس نے ایک نظر اپنے برابر میں بیٹھی امامہ پر ڈالی، جو پورا راستہ بالکل خاموش پتھر کی مورت بنی باہر دیکھتی رہی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کا سونا پن بتا رہا تھا کہ وہ اندر سے کس قدر ٹوٹ چکی ہے۔ اسی لمحے زبیدہ بیگم اور ان کی بیٹیاں، جو دوسری گاڑی میں پہلے ہی پہنچ چکی تھیں، آگے بڑھیں۔ منجا نے بھی بے صبری سے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اپنے بھائی کی شادی کا کتنا ارمان تھا ان سب بہنوں کو، لیکن جو بھی تھا، اب انہیں
اس وقت کو ہی انجوائے کرنا تھا۔ دارم نے ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی کا انجن بند کرتے ہوئے اونچی آواز میں باہر کھڑکی سے اپنی ماں کو مخاطب کیا، لیں بھئی اماں، لے کے جائیں اپنی بہو کو اندر۔ جان عذاب کر رکھی تھی تم سب نے میری، کہ جانے کہاں لے کر جاؤں گا میں اسے۔ بھئی اگر لے کر چلا بھی جاتا تو کوئی روک سکتا تھا مجھے؟ زبیدہ بیگم جو گاڑی کا دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی تھیں، دارم کی اس بات پر غصے سے اسے گھور گئیں۔ تو لے کر تو جاتا، اب پھر جو میں کرتی نا وہ پورا پاکستان جانتا۔ ہلکا مت لینا مجھے دارم، ماں آخر میں تیری ہی ہوں۔ زبیدہ بیگم بھی اسے دھمکی دے گئیں، پر دارم پر ان کی اس خفگی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ خود بھی بڑی شان سے گاڑی سے باہر نکلے، امامہ والی سائٹ پر آیا اور ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولے امامہ کو دیکھ گیا جو اس کے دیکھنے پر سمٹ گئی تھی۔ چلو اب باہر نکلو، تمہارا استقبال کرنے کے لیے میری پوری فیملی بے چین کھڑی ہے۔ دارم اپنے محسوس کٹیلے اور مغرور لہجے میں بولتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہاتھ بڑھا گیا، لیکن وہ اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتے اپنی بھاری میکسی کو سنبھالتے ہوئے خود ہی اپنے قدم گاڑی سے باہر رکھ گئی۔ اس کے پاؤں من بھر کے ہو گئے تھے، لیکن وہ زبیدہ بیگم کی محبت کا بھرم رکھنے کے لیے اپنے آنسو پی کر کھڑی ہو گئی۔ زبیدہ بیگم تڑپ کر آگے بڑھیں اور انہوں نے دارم کو راستے سے ہٹاتے ہوئے امامہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی تھیں منزہ کی طرف سے، ماشاء اللہ اماں، بھابھی تو واقعی ہی چاند کا ٹکڑا ہیں۔ منزہ آگے بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑے بولی تو امامہ کے دل کو کچوکا لگا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ چاند کا ٹکڑا ہی تھی، پر وہ ٹکڑا جس پر داغ واضح تھا۔ فضا اور عدیلہ نے فوراً آگے بڑھ کر اس کی بھاری میکسی کو سنبھالا تاکہ وہ آسانی سے چل سکے۔ دارم نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، ان سب کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ اماں، اب یہیں لان میں کھڑے کھڑے ساس بہو اور نندوں کا ملاپ چلتا رہے گا یا پھر میری بیوی کو اندر لے جا کر جانے کا بھی کوئی ارادہ ہے؟ زبیدہ بیگم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ان کے لیے منگوائے صدقے کے بکرے پر ان دونوں کا ہاتھ لگواتے امامہ کا ہاتھ تھامے اسے محبت سے سہارا دیتے ہوئے اسے لیے اندر کی جانب بڑھیں۔ گھر میں شادی والے ماحول کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا اور ویرانی تھی، جیسے یہ کوئی خوشی کا گھر نہ ہو بلکہ کوئی عام سا دن ہو، اور جیسے یہ سب ہوا تھا ماحول تو ایسا ہی ہونا تھا۔ ان چاروں بہنوں نے امامہ کو ہال کے وسط میں موجود ایک بڑے صوفے پر لا کر بٹھایا۔ امامہ کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔
جنہیں وہ ایک دوسرے میں پیوست کیے ہوئے اپنی گھبراہٹ کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے گہرا سانس لیا اور دارم کو اس کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کرتے اس کے بیٹھتے ہی ان دونوں کی چینی اور مرچوں کی نظر اتار گئیں، اور پھر وہ فضا کو دیکھ کر فضا جلدی سے کچن سے دودھ کا گلاس لے کر آؤ۔ کچھ ہی دیر میں فضا چاندی کے خوبصورت گلاس میں زعفرانی دودھ لے کر آئی۔ زبیدہ بیگم نے گلاس اپنے ہاتھ میں لیا اور امامہ کے قریب ہوئیں۔ ابھی وہ گلاس امامہ کے لبوں سے لگانے ہی لگی تھیں کہ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھے دارم گیلانی کے لبوں پر ایک زہریلی اور کٹیلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک نظر اس کے خاموش چہرے پر ڈالی تو نام میں سر ہلا گیا تھا، اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کچھ بے باک نہ کرتا۔ اس نے زبیدہ بیگم کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس زبردستی پکڑا اور اپنی اصلی شخصیت کے ساتھ زبیدہ بیگم کو دیکھتے مسکرا دیا۔ اس کی بہنوں نے بھی ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اماں، ویسے یہ رسمیں فضول ہیں، پر چلیں، اب کر رہی ہیں ان کو، تو وہ جو رسم ہے دودھ پلانے والی، میرا مطلب پہلے دولہا پیے پھر دلہن، وہ بھی تو صحیح سے ہونی چاہیے نا۔ آخر کو جھوٹا کھانے پینے سے محبت بڑھتی ہے۔ دارم کے اس جملے اور اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے فاتحانہ جنون نے حال کے سناٹے کو بھی گمبھیر کر دیا تھا۔ زبیدہ بیگم نے اپنے بیٹے کے تیکھے اور بے باک تیور دیکھے تو اسے گھور ہی سکی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ دنیا کی ہی بنائی ہوئی رسم سہی، پر اب ان کا ضدی بیٹا اس پر بضد ہو گیا ہے اور اس کا ہٹ درم رویہ اسے پیچھے ہٹنے نہیں دے گا، جبکہ امامہ کا اس کی بات پر دل کیا کہ زہر نہ پلا دے اسے، جسے ذرا بھی شرم لحاظ نہیں تھا کہ وہ اپنی ہی ماں اور بہنوں کے سامنے محبت بڑھانے کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ چند گھنٹوں میں ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ اس ضدی مرد سے ہر بے باک بات اور کام کی توقع کی جا سکتی تھی۔ زبیدہ بیگم نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور خود آگے بڑھ کر دارم کے ہاتھ سے وہ آدھا گلاس لے لیا جو وہ چند گھونٹ بھر کر اب امامہ کے سامنے کر چکا تھا۔ انہوں نے انتہائی دکھ اور ضبط سے اپنی بہو کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا اور گلاس اس کے قریب کیا۔ پی لو میری بچی۔ زبیدہ بیگم کی آواز پشیمانی اور آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ امامہ نے سر اٹھا کر اپنی ساس کی نم آنکھوں کو دیکھا، جن میں اس کے لیے بے پناہ مخلص ہمدردی تھی۔ وہ زبیدہ بیگم کے اس بے بسی اور اس رسم کے تقاضے کو رد نہیں کر سکی تھی۔ اس نے ایک نظر دارم گیلانی پر ڈالی جو اپنی جیت کے نشے میں چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ امامہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اس دودھ کے گلاس کو
موت کا پیالہ سمجھ کر اپنے لبوں سے لگا گئی۔ اس نے بہت ہی کڑاہٹ اور اندرونی سلگن کے ساتھ دودھ کا ایک چھوٹا سا گھونٹ بھرا، جو اس کے حلق سے کسی کڑوی دوا کی طرح اترا۔ جیسے ہی اس نے گلاس الگ کیا، دارم نے ایک فاتحانہ نظر اس پر ڈالی اور اس کے قریب ذرا سا جھک گیا۔ قسم سے پوری قیمت وصول لوگی تم اس رسم کی آج رات۔ اس کی دھیمی بے باک سرگوشی نما آواز میں ایک ایسی دیوانگی تھی جس نے امامہ کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑا دی۔ زبیدہ بیگم نے گلاس ایک طرف رکھا اور فضا کو اشارہ کیا کہ وہ امامہ کو لیے اوپر اس کے کمرے میں چھوڑ آئے۔ نہیں کہتے وہ دارم کو اپنے کمرے میں آنے کا کہتے۔ وہاں سے ہٹیں تو دارم بھی تابع داری سے ان کے پیچھے ہو لیا۔ فضا اور عدیلہ نے آگے بڑھ کر امامہ کو سہارا دیا اور اسے لے کر اوپر فرسٹ فلور پر بنے دارم کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے امامہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سولے کی طرف بڑھ رہی ہو۔ جیسے ہی فضا نے امامہ کا بڑا لکڑی کا دروازہ کھولا، امامہ کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ اس کے کمرے میں قدم رکھتے، امامہ، ہم جانتے ہیں کہ دارم نے جو کیا وہ صحیح نہیں تھا، لیکن یقین جانو وہ اپنے گھر کی عورتوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ تمہیں جیسے بھی وہ لایا ہے، لیکن تم بھی اب اس کے گھر کی عورت ہو، عزت ہو، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ کبھی اپنی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ فضا نے امامہ کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے دھیمے سے کہا، تو وہ جل گئی تھی۔ فضا کی بات پر بھلا گھر کی عزت اس شخص کو عزیز تھی، لیکن دوسروں کی عزت کا پاس نہیں تھا۔ کیسا دوگلا پن تھا یہ! وہ یہ سوچ ہی سکی تھی۔ بولی، کچھ بھی نہیں تھی۔ تمہارے کپڑے ہم نے ہینگ کر دیے ہیں الماری میں۔ ویسے تو ابھی چینج نہیں کرنا، لیکن اگر کمفرٹیبل نہیں ہو تو جو پسند آئے وہ پہن لینا، اسے کہتے وہ امامہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر جلدی سے باہر نکلتے۔ دروازہ بند کر گئی تھیں۔ کمرے میں اب مکمل خاموشی تھی۔ وہ اپنے بھاری عروسی لباس میں بیڈ پر بیٹھی خود کو دنیا کی سب سے بے بس عورت محسوس کر رہی تھی۔ اس کے کانوں میں بھی ابھی تک لیلا لکھانی کے جملے اور دارم کا وہ قہقہا گونج رہا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے پیچھے کو ہوتے ٹیک لگائے کمرے کو دیکھا، جہاں ہر چیز اسے اپنی قید کا احساس دلا رہی تھی۔ تبھی دروازے کا ہینڈل گھما اور ایک بھاری چاپ کمرے میں داخل ہوئی۔ امامہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دارم گیلانی اندر داخل ہوا اور اس نے پیچھے مڑ کر دروازے کو لاک کر دیا۔ لاک ہونے کی وہ کڑک دار آواز امامہ کے دل پر خنجر کی طرح لگی۔ دارم نے اپنی واسکٹ اتارے اسے دیکھا، جو سیدھی ہوئے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر گئی تھی۔ جب وہ اپنی قمیص کے اوپر کے 2 بٹن کھولے اور اپنی آستین اوپر چڑھاتا ہوا سیدھا اس کی طرف بڑھا، اس کے چہرے پر وہی مغرور پتیلی مسکراہٹ تھی
جس سے امامہ کو اب شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ تو میری حجابی حسینہ کو اپنا یہ آشیانہ پسند آیا۔ دارم نے بیڈ کے پاس آتے ہوئے امامہ کے اپنی قربت سے دھمکتے چہرے کو دیکھتے سوال کیا۔ آشیانہ نہیں، قید خانہ ہے یہ۔ اس کے سوال کا طنزیہ جواب دیتے ہوئے وہ اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ گئی۔ دارم نے اس کے جواب پر قہقہا لگاتے ایک گہرا سانس لیا اور بیڈ پر اس کے بالکل قریب سرک آیا۔ اس نے نہایت اطمینان سے اپنی مضبوط انگلیوں کی گرفت امامہ کی تھوڑی پر جمائی اور اس کا میک اپ اور اپنی قربتوں سے رنگا چہرہ اپنی طرف گھماتے ہوئے ایک گہری بے باک نظر سے اسے دیکھا۔ یہ قید جاں سہی پر حسن کا غرور تو دیکھ، یہ قید جاں سہی پر حسن کا غرور تو دیکھ، ملا ہے مجھ کو تیرے جسم کے نشے کا جواز، ملا ہے مجھ کو تیرے جسم کے نشے کا جواز۔ شعر کا مطلب امامہ کے تن بدن کو دہکا گیا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جسم پر ہی تو قبضہ کرنا تھا نا آپ جیسے شخص نے۔ لیکن میرے جسم کو تو روند سکتے ہیں، لیکن صرف میرے جسم کو، میری روح کو اور میرے دل کو کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے آپ۔ امامہ نے اپنی پوری ہمت جمع کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، حالانکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر لکیریں بنا گئے تھے۔ آپ نے جو میرے ساتھ اور میرے شریف گھر والوں کے ساتھ کیا ہے نا، اس کے بعد میرے دل میں آپ جیسے شخص کے لیے صرف اور صرف گھن باقی رہ گئی ہے۔ وہ بول رہی تھی جب اس نے بور ہوتے ہوئے لاپرواہی سے اسے دیکھا، اور پھر جب وہ خاموش ہوئی تو اس کے لبوں پر ڈھیٹ مسکراہٹ ابھری۔ ہو گیا یا مزید کچھ کہنا باقی ہے؟ وہ اس کے قریب ہوئے، اس کے لال ہونٹوں کو خماری سے دیکھتے بولا، تو امامہ کو لگا کہ وہ گھٹن کے مارے وہیں ڈھیر ہو جائے گی۔ اس کی اتنی تیکھی اور کڑوی باتیں سننے کے بعد بھی دارم گیلانی کے ماتھے پر ایک شکن تک نہیں آئی تھی۔ وہ اسی طرح اپنی ازلی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا، جیسے امامہ کا غصہ اور بے بسی اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتے ہوں۔ دارم نے اپنی مضبوط گرفت اس کی تھوڑی پر اور سخت کی، اتنی سخت کہ امامہ کے لب حلقے سے کھل گئے اور اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ روح اور دل کی باتیں مت کرو، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے ان ایموشنل چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دارم نے اپنے چہرے کو اس کے مد مقابل لاتے ہوئے انتہائی دھیمی اور گمبھیر آواز میں سرگوشی کرتے، گہرا سانس بھرتے اس کے وجود سے آئی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ تمہیں مجھ سے گھن آتی ہے تو آتی رہے، تمہارا دل گزری رات کے بعد بھی میری چاہ نہیں رکھتا تو کوئی بات نہیں جانے من۔ دارم گیلانی کو تمہاری چاہت کی کوئی پرواہ
بھی نہیں ہے، اور بقول تمہارے کہ مجھے تمہارے جسم پر قبضہ چاہیے تھا، تو بس پھر اب تمہارا یہ روح، یہ وجود میرے پاس ہیں، جو میں نے ڈھنکے کی چوٹ پر حاصل کر لیا ہے۔ اس نے امامہ کے کپکپاتے لبوں پر اپنی خماری سے بھری نظریں جمائیں اور اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے ایک گہرا سانس لیتے، اپنی گرم سانسوں کو گہرا کرتے، اس کے کان کی لو کو چھوتے، اس کے وجود کی مہک کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ امامہ اس سے دور ہوتی کہ وہ اسے پیچھے کو گرائے، آہستہ آہستہ اس پر سوار ہونے لگا تھا۔ اب تم تڑپو، رو یا اپنی روح کے ماتم کرو، رہو گی تم میرے ہی بن کر ہمیشہ کے لیے، اور جہاں تک تمہارے اس پاکیزہ وجود کا تعلق ہے تو زبردستی ہی سہی، پر اب اس کا نشہ قطرہ قطرہ چکھنا میرا حق ہے، اور میں اپنا حق پورے حق سے جب چاہوں گا تب لوں گا، روک نہیں سکتی تم مجھے۔ اس نے امامہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہی ہاتھ کی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا اور اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے اپنی ہٹ دھرمی اور جنون کی مہریں لگانے لگا۔ امامہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں، کیونکہ یہی تو اب اس کی زندگی کا حاصل تھا۔ اس کی خاموش سسکیاں اور احتجاج دارم گیلانی کے بھاری اور عطر بیز وجود کی مہک میں ہمیشہ کے لیے دم توڑنے لگی تھیں۔ ہم نے تسخیر کیا ہے تجھے شہ زوروں کی طرح، ہم نے تسخیر کیا ہے تجھے شہ زوروں کی طرح، تو کوئی دل کا ارادہ تو نہیں ہے کہ بدل جائے گا۔ مرد محبت کے بدلے محبت چاہتا ہے، چاہے جیسا بھی ہوں، لیکن ہر مرد کی طرح مجھے بھی تمہاری محبت کی چاہ ہے، اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ عورت ہو، سب بھولتے اگر محبت دو گی تو میں جو دیوانوں کی حد تک تمہیں چاہتا ہوں، مزید تمہارا ہی عاشق بنوں گا۔ دارم نے اس کے کان کے قریب اپنے لب لاتے ہوئے اپنی بھاری اور پرسکون آواز میں کہتے، اپنی شدتوں سے اس کی سسکیاں سنتے، پرسکون ہوتے ہوئے گہری سانسوں کے بیچ اس سے دیکھا، لیکن اگر تم مجھے محبت نہیں بھی دو گی تو بھی تم رہو گی تو اب میرے نام کے ساتھ میرے ہی گھر میں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ محبت کرو گی یا نہیں، کیونکہ کہیں اور تم اب جا نہیں سکتی اور یہاں رہتے مجھ سے دوری تم بنا نہیں سکتی۔ اسی کمرے میں اب میری محبت کی شدتوں اور تمہاری بے بسی کی داستان روز لکھوں گا میں۔ دارم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی بے رحمی سے لب بھینچے، اپنی شدتوں میں اضافہ کیا تو وہ سسکی بھرتے اسے کندھوں سے تھام گئی تھی۔ پھر تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو، اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، تم میری بیوی ہو اور ہر رات تم میری اس شدت پسند محبت کا سامنا کرو گی، پر اگر ساتھ دو گی تو جان حاضر، پر اگر مزاحمت کرو گی تو جان نکالنے کے در پر لے آؤں گا۔ اسے کہتے
وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکا، اپنی شدتوں میں اضافہ کرتے، اپنے جنون کی مہریں اس پر ثبت کرتا چلا گیا تھا۔ تھکن سے چور اس کے آزادی دینے پر وہ کروٹ کے بل آنسو بہاتے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ زندگی کتنی تھی یہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن اپنے پاس لیٹے اس شخص کی جنونیت اور بے باکی پر وہ اب یہ تو اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ زندگی بہت مشکل ہونے والی تھی اس کی اب۔ جانے اس کے ماں باپ کیسے ہوں گے، اس کی بہنیں، محلے والے جن کے سامنے وہ شخص اس کے گھر میں فتح کا جشن منا کر اس سے لایا تھا، جانے کیا کیا نہیں سننا پڑا ہوگا اس کے ماں باپ کو اس سب کے بعد۔ اتنی سوچیں تھیں جو اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی، لیکن ان تمام سوچوں کا شور اس وقت تھم گیا جب دارم کی بھاری اور مضبوط گداز باہوں نے اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں کھینچ لیا۔ وہ جھٹ سے اسے دیکھ گئی جو نیند میں بھی اس پر اپنا پورا حق اور گرفت برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ امامہ کا دل چاہا کہ وہ اپنی جان دے دے، اس کی تو سسکیاں بھی اب اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھیں اور وہ اسی بھیانک قید میں خاموشی سے آنسو بہاتے بے سدھ سوئے اس آدمی کو دیکھ گئی تھی جو اسے اب اپنے گھر، اپنے کمرے اور اپنے حصار میں قیدی بنا کر رکھنے والا تھا۔ اس نے سامنے لگی دیوار پر گھڑی کو دیکھا تو نماز کا وقت دیکھتے وہ اپنے بکھرے وجود پر اس کی حاکمیت کو محسوس کرتے، سرخ چہرے کے ساتھ اپنی حالت کے پیش نظر شرم و حیا اور عفت کے رنگ لیے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی تو وہ جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتے اس کی گردن میں منہ دے گیا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ نماز کے لیے ابھی کافی وقت تھا، لیکن پھر بھی وہ اب اسے دوبارہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دارم چھوڑیں، مجھے شاور لینا ہے۔ وہ جو نیند میں تھا اس کے اس طرح کسمسانے اور بولنے پر اپنی خمار آلود آنکھیں کھول گیا جن میں رت جگہ کی سرخی اور جنون کی سرخ لہریں اب بھی باقی تھیں۔ اس کے چہرے پر وہی ڈھیٹ اور کٹیلی مسکراہٹ ابھری اسے دیکھتے۔ اتنی جلدی کیا ہے میری حجابی حسینہ؟ دارم پلیز مجھے شاور لے کر نماز پڑھنی ہے، وقت نکل جائے گا۔ امامہ کی آواز شرمندگی اور اس کی بے باکی کی وجہ سے بری طرح لڑکھڑا رہی تھی، مگر دارم گیلانی پر اس کی اس التجا کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے وقت دیکھتے اپنی گرفت اس پر سخت کی تو امامہ نے تڑپ کر خود کو اس کے حصار سے نکالنا چاہا۔ نماز کے لیے ابھی کافی وقت ہے جان من۔ دارم نے اپنی بھاری اور نیند سے بوجھل مردانہ آواز انتہائی بے باکی سے اس کے بکھرے وجود کو قریب کرتے کان میں سرگوشی کی۔ اور ویسے بھی پہلے شوہر کو راضی کرو گی تو پھر تمہاری باقی عبادتیں بھی قبول ہوں گی، اس لیے ابھی خاموشی سے میری سنو۔
اپنا اصلی ضدی پن دکھاتے اس نے ایک ہی جھٹکے میں اس کے دونوں ہاتھوں کو بیڈ کی پشت کے ساتھ جکڑ لیا اور اپنے بھاری وجود کا پورا دباؤ اس کے نازک ٹوٹے بکھرے تھکن سے چور سراپے پر ڈالے، اپنی بے باک اور گہری شدتوں میں اضافہ کرتے ہوئے اس کے وجود کا نشہ قطرہ قطرہ چکھنا شروع کر دیا۔ امامہ نے ضبط سے اپنی آنکھیں مینچ لیں، کیونکہ وہ اپنی ہی کرنے والا تھا۔ اسے ہارتے دیکھ وہ مسکرا دیا تھا۔ ایپیسوڈ ایکسٹرا لانگ ہے، اچھا رسپانس کرنا ہے، آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کیونکہ ورنہ پرومو جس طرح میں باقاعدگی کے ساتھ اپلوڈ کر رہی ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ ایسا ہی باقاعدگی کے ساتھ اپلوڈ ہو اور آپ لوگوں تک پہنچے تو اس پہ بھی اچھا رسپانس کریں۔ ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ